إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم، دنیا میں نام کے غازی تو ہزاروں ہوتے ہیں، کام کا غازی کوئی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. گفتار کے غازی تو بڑے مل جاتے ہیں، کردار کا غازی کوئی نہیں ہوتا الا کہ اللہ ذوالجلال اس پہ فضل فرما دے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کا غازی کیا مطلب؟ قول بھی سیدھا ہو، بول بھی سیدھا ہو، سوچ بھی اور فکر بھی سیدھی ہو، انسان کا عمل بھی سیدھا ہو، نہ خالق کی اطاعت اور بندگی میں بگاڑ ہو، نہ مخلوق کے ساتھ معاملات میں ہی بگاڑ ہو. دن بھی خوبصورت ہو، رات بھی خوبصورت ہو،
سونے سے جاگنے تلک اور جاگنے سے سونے تلک زندگی کا ایک ایک لمحہ عکاسی کرتا ہو اللہ ذوالجلال کی حقیقی اطاعت اور بندگی کی عکاسی کرتا ہو، زندگی میں ہو اللہ کا قرآن ہو، زندگی میں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، ایسی خوبصورت زندگی، کردار سے مزین کمال زندگی کون گزار سکتا ہے جس پہ اللہ فضل فرمائے؟ ہماری گفتگو کے محور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندگی گزاری، ایسی ہی خوبصورت کردار والی زندگی گزاری۔ ہم بہت سی خوبیوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بھی ہم بقیہ چند خوبیوں کا تذکرہ اس نیت کے ساتھ اور اللہ ذوالجلال سے اس دعا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ مالک الملک مجھے اور آپ کو بھی کردار کی خوبصورتی نصیب فرمائے، کیونکہ موت اور زندگی کا مقصد جو اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ کردار کی خوبصورتی ہے۔ میرے رب کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، میرے رب کو معیار چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں زندگی کا معیار بہتر اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مالک نے لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہے۔ یہ بہت اونچے نصیب کی بات ہے۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، کمیاں کوتاہیاں خطائیں منمانی ان کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا مالک اس ایمان کے ساتھ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، کوئی دولت نہیں۔ اس وجہ سے کہنے والے نے کہا بیٹا ایمان جس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جنت سے کم قیمت پہ کبھی اپنے ایمان کو بیچ نہ دینا۔ میرا رب ایمان کی اس اہمیت کو ہمیں دل میں اتارنے کے ساتھ اپنے کردار کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑی بات اور بہت ہی خوبصورت پہلو، اور آج بھی جس کی زندگی میں یہ پہلو آ جایا کرتا ہے، دنیا تو بنتی ہم سبھی نے دیکھی ہے، جس کی زندگی میں یہ خوبصورت پہلو آ جائے دنیا میں ہی میرا رب دکھا دیتا ہے کہ میرا رب انعامات کتنے دیتا ہے۔ وہ پہلو احترام والدین میں ہے۔ اس کی زندگی میں ماں باپ کا احترام آ جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آ جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، ماں باپ کی عزت، ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی اہمیت جس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کس خوبصورت انداز سے نوازتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نماز بھی خوبصورت ہو، ذکر بھی خوبصورت ہو، تلاوت بھی خوبصورت ہو، صدقہ و خیرات بھی معیاری ہو، نیکی میں آگے بڑھنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی بڑے بہتر طریقے سے نبھانے والا ہو، لیکن ماں باپ کا اگر احترام نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، صحیح بخاری کھول کر کے دیکھیے، صوفی جریج
رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ کا اتنا نیک بندہ کہ جس کے لیے اللہ ذوالجلال چھوٹے سے بچے کو زبان دیتے ہیں، عقل نہیں مانتی کہ یہ بچہ کیسے گفتگو کرے، لیکن میرے رب نے اپنے بندے کو تنہا بھی نہیں چھوڑا، میرے اور آپ کے لیے یہ سبق بھی دیا ہے۔ اس کی زندگی سے مائی باپ کا احترام نکل جاتا ہے، دنیا بھی اس بندے کی برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اور کتنی ہی ایسی احادیث ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سیرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خوبصورت پہلو کو زندگی میں اتارتے ہوئے ماں باپ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ والدہ کی خدمت تھی نا، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ درجے صحابی کو نہیں پہنچے، لیکن یہ نبوت والی زبان تھی جو اپنے صحابہ کرام کو وصیت کر رہی تھی، میرے صحابہ اویس کرنی آئے گا دعائیں کروا لینا۔ یہ مستجاب الدعوات کیسے بن گئے؟ وہ خدمت جو والدہ کی، وہ احترام جو والد کا اس بچے کی زندگی میں آ جاتا ہے، میرا رب پھر ایسے ہی نوازا کرتا ہے۔ یہی پہلو تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، جسے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے ان لفظوں سے خراج تحسین پیش کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واذكر في الكتاب إبراهيم آج بات کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کیجئے انہو کان صدیقا نبیا، نبی تو رب نے بنایا تھا، یہ کردار کی خوبصورتی تھی، بولتے تھے حق بات بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ والد مشرک تھا، اللہ کا باغی تھا، لیکن پھر بھی بولے ہیں احترام سے بولے ہیں۔ وہ احترام جو اللہ ذوالجلال نے مائی باپ کے متعلق
حکم فرمایا، اسے ہاتھ میں نہیں لیا، یا ابتی، اے باجان، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو یہ تو کچھ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، میرے رب نے نوازا ہے۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کے پیچھے تو نہیں چلنا چاہیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کوئی بھی جملہ بولتے ہیں یا ابتی، یا ابتی، باپ کیا کہتے ہیں؟ لئن لم تنتهِ لأرجمنك، باز نہیں آئی تو میں رجم کر دوں گا تجھے بار بار، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، گھر سے نکال دوں گا۔ قال سلام علیک، جب دیکھا کہ بات بنتی نہیں ہے، پیغام دیا۔ ہمارے رشتوں کا معیار ہے لا الہ الا اللہ۔ جو والدین کا احترام تھا اسے بھی نبھایا ہے، جو اللہ کے دین کو نبھانا ہے اس پہ بھی آنچ نہیں آتی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے رشتوں کو نبھاؤ لیکن دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، احترام، عزت، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دین پہ ہاتھ ڈالو اور دین کی اہمیت اور عظمت تمہاری نظروں میں ختم ہو جائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سب جانتے تھے یہ بیٹا ماں کا احترام کتنا کرتے ہیں، ماں سے محبت کتنی کرتے ہیں، لیکن جب بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ ناراض ہو جاتی، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے کچھ نہیں پینا، میں دھوپ میں پڑی رہوں گی جب تک یہ تم کلمہ نہیں چھوڑ دو۔ یہ کیا بات ہے؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ کیسے جانے لگے؟ امتحان کیسا تھا؟ لیکن یہی بیٹا سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کیا تاریخی جملہ بولا، ماں تجھ سے محبت بڑی ہے، یہ تعلق تو رب نے بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تیرے بھوکی اور پیاسے ہونے پہ آج میں اقرار کروں کہ میں دین والے اس جملے کا انکاری ہوں۔ تیرے جیسی 100 مائیں قربان تو کر سکتا ہوں، جو لا الہ الا اللہ کا بول زبان سے نکلا ہے اب اس کو زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بیٹا بولتے ہیں آج تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں بدر کے مقام پہ تم میری تلوار کے نیچے آئے کئی مرتبہ، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے درگزر کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر ایک لمحے کے لیے دی تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو اسی لمحے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ رشتوں کا معیار دین میں ہے لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ محبت دین میں وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اللہ جلال مجھے اور آپ کو زندگی میں احترام والدین جیسی نعمت نصیب فرمائے۔ جن کے والدین جا چکے ہیں الہ العالمین ان کے لیے صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، والد کے لیے یہ قربانی دیتا ہوں، والد کے لیے یہ صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ او بھائی خود اگر نماز نہیں پڑھتا، خود اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، کیا کیا اپنے والد کے لیے؟ ہاں والد کو کچھ دینا چاہتے ہو اپنی زندگی کے زاویے پہلے درست کیجئے، اپنے آپ کو رب کا بندہ پہلے بنا لیجئے۔ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ زندگی کو سنوار لو،
والد کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے درجے بلند کیے جا رہے تھے، پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ باستغفار ولدک لک، تیرا بیٹا دنیا میں استغفار کرتا ہے، نتیجے میں رب درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو اگر دینا چاہتے ہو اپنے آپ کو سنوار لو، اپنی تنہائی کو سنوار لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانا بڑی بات ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے، آپ کی نماز، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، آپ کا قرآن مجید کی تلاوت، آپ کا نیکی کو اختیار کرنا، آپ چاہے نہ چاہے وہ والدین کے لیے میرا رب اکٹھا ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ ذل جلال ہمیں زندگی کو خوبصورت عمل اور کردار سے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، بڑا ہی پیارا پہلو، کثرت سے دعا کرنا ہے۔ کس طرح آپ دعا کرتے تھے؟ رب هب لي من الصالحين، رب هب لي حکما والحقني بالصالحين۔ کس طرح آپ نے دعا کی ہوگی اور اللہ نے قرآن میں بتلا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ آج ہماری زندگی تاثیر سے خالی کیوں ہے؟ نماز بے اثر، ذکر بے اثر، کچھ بھی کرتے ہیں اس میں لذت نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں، ایک تو حلال مال کا استعمال کیجیے، اور دوسرے نمبر پہ کثرت سے مانگتے جائیے، مانگتے جائیے۔ ایک اسٹیج تو آئے گی نا کہ میرا رب عطا کرے گا۔ یقین کیجیے جو بھی مانگتے ہو میرا رب اسے ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن مانگنا ہمارا کام ہے۔ ہم ہی اٹھا جائیں، ہم ہی بس کر دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ذل جلال کی رحمتیں، برکتیں، ان کی بھی امید رکھیں۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سو بھی جاتے تھے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے یہ کائنات کے سرتاج ہے، حالت نیند میں ہے لیکن دل پھر بھی اللہ کی یاد سے معمور ہوا کرتا تھا۔ وہ نبی جس کے اگلے پچھلے سبھی معاملات اللہ نے سبھی صاف کر دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں میں کیا بول سکتا ہوں؟ ساری کائنات بھی مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں میری اور آپ کی سوچ سے بھی اونچی ہیں، لیکن آپ کا معمول تو دیکھیے، معمول تو دیکھیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، اندھیرا تھا، میں دیکھنے لگی، ہاتھ سے ٹٹولنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، پاؤں کو ہاتھ لگتے، اور آپ حالت سجدہ میں کیا بول رہے تھے؟ میری اور آپ کی منمانیاں تو گنی نہیں جاتی، میری اور آپ کی سوچوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، خیالات کی دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ خیال سے کیا پہنچنا ہے؟ آج کل تو حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، انگلیوں سے آگے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ کائنات کے سرتاج ہے، تہجد کا وقت ہے، حالت سجدہ میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور بولتے کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ
یہ تیرا نبی تیری مہرازی سے تیری پناہ میں آتا ہے. یا اللہ میں تجھ سے تیری معافی کا طلبگار ہوں. اے اللہ میں عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تیری تعریفیں تو بڑی اونچی ہیں، ہم اپنی زبان سے وہ تعریفیں نہیں بول سکتے. جو تیری شان ہے اس شان کے مطابق اللہ تیری ہی تعریف ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسے ہی کثرت سے اور پوری توجہ سے رب سے دعائیں مانگنے کی، خود کو اللہ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کان امتا، بہت بڑی بات، اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے. کان امتا، بندہ ایک تھا، کام پوری جماعت کا کر کے گیا. اگر یہ بات میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ ذل جلال نے کسی کو بیکار نہیں بنایا. میرے رب نے ہر بندے کو بڑی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ماحول کا رونا نہیں روئیے، حالات کا رونا نہیں روئیے. کان امتا، آپ کام کر سکتے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھو تو صحیح، کبھی اللہ سے توفیق مانگو تو صحیح، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیجیے. یا اللہ تو نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، بغیر محنت کے لا الہ الا اللہ دے دیا، آزادی دی، وطن دیا، عزت دی، معاشرے میں سب کچھ دی ہے. اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ دنیا تو تو نے وافر دے رکھی ہے، تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے دین کے لیے قبول کر لے، دین کے لیے قبول کر لے. پلان کیجئے، آپ کس اسٹیج پہ کھڑے ہو، آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہو، اپنے آپ کو دیکھو، پلان کرو، دین کے لیے کیا کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو. یہی سیرت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. لوگ تو کیا کچھ کر جاتے ہیں، صرف دنیا پہ نظر ہوتی ہے، دنیا کے لیے آگے بڑھیے. انسان اکٹھا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. میرے نبی کی زبان یہ کہتی ہے آخر تو دنیا سے جانا ہے نا، چلا جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. جب زندہ لوگ سلوٹ مارنے والے، لوگ سلام کرنے والے، استقبال کرنے والے، دنیا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. یہ تو نہیں کہتے فلاں صاحب جا رہے، میت جا رہی ہے. گیا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ ہماری مثال نہیں ہے، پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بول ہمارے لیے، پوری دنیا کے بول اکٹھے کر لیے جائیں، آپ کے بول کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. فرمایا جب میت کو لے جایا جاتا ہے، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے جو اس کے نام ہوتا ہے، نیک عمل بھی جاتے ہیں، رشتہ دار لوٹ آتے ہیں. مال تو رہی دنیا میں جاتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں صرف نیک عمل ہی جاتے ہیں. سیرت ابراہیم یہ ہے، میں اور آپ پلان کریں، ترتیب دیں، خیالات جوڑیں. میں زندگی میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ایسا کیا کر سکتا ہوں میں رہوں نہ رہوں، میرے بعد نیکیوں کا ایک تسلسل میرے لیے جاری رہے. میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کیسے بن سکتی ہے. اللہ ذو جلال مجھے اور آپ کو ایسی سوچ اور ایسی فکر نصیب فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، قربانی کو زندہ کرنے کا جو بھائی ارادہ رکھتے ہیں، اللہ مبارک بنائے. اللہ سب کو توفیق خاص سے نوازے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہم پڑھے لکھے جاہل تو کہہ سکتے ہیں، جو آ جاتے ہیں اس میدان میں، کیا بولتے ہیں؟ کعبہ کا طواف چھوڑو، غریبوں کو تلاش کرو. غریب کو روٹی کھلانا
1000 نوافل سے بہتر ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بولتے چلے جاتے ہیں۔ بھوکے انسان کے منہ میں نوالا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے وہاں پہ یہ بناوٹی جملے ایک نیکی کو یوں نچلے سے نچلے درجے پہ لے جانا اور دوسری نیکی کو اس کے مقابلے میں یوں شو کرنا، یہ اسی بندے کا کام ہے جو دین سے بیزار ہوا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو جو نیکی کے یہ شعائر اللہ ذوالجلال نے دیے ہیں ان کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی تو حقیقت میں قرب سے ہے نا، اللہ کے تقرب کے لیے اللہ ذوالجلال نے اسے بنایا۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو ایسی جرت سے محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگ جو اپنی زبان سے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں، کبھی یہ تو نہیں بولا کہ اپنوں کو ہی بولتے ہو۔ آپ روزانہ جو گوشت کھاتے ہو ہفتے میں 2 بار کھاتے ہو، آپ مہینے میں 1 بار کھا لو، آپ سیو کرو اور ان کو غریبوں پہ لگا دو۔ آپ یہ جو مختلف محفلوں پہ لگاتے ہو، آج مقابلے بازی میں شادیوں پہ کیسے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، آپ اس ساری کی ساری رقم کو اکٹھا کرو غریبوں میں بانٹ دو، وہاں تو غریب نظر ہی نہیں آتے۔ جب ولیمے کی بات ہو وہاں تو غریب نظر نہیں آتے، لیکن یہاں پہ ایسی سوچ کو لانا اور وہ سنت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، صحابہ کرام نے زندہ کیا، وہاں پہ ایسا فلسفہ پیش کرنا، یہ دین سے بیزاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ ذوالجلال قربانی کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ لفظ قربان اللہ ذوالجلال نے جہاں پہ بھی قرآن مجید میں استعمال فرمایا، الا انہا قربۃ لہم، تقرب کے معنی میں دعا کیجئے الہ العالمین اس قربانی کو ہمیں توفیق سے نوازے اور ہمارے لیے اپنے تقرب کا ذریعہ بنائے، اپنے تقرب کا ذریعہ بنائے، اور جو اس کا مقصد ہے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، اپنی چاہت کی محبت وہ ختم ہو جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں حاصل ہو جائے، ہمیں یہ عادت بن جائے، ہم تیار رہیں اللہ ذوالجلال کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں دنیا نہیں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں دنیا نہیں آئے۔ ہمارے دلوں میں اس بات کی اہمیت پیدا ہو جائے، اللہ کا تقرب کتنی بڑی دولت ہے، لیکن ملتا کیسے؟ میرا رب فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا، نیک عمل اختیار کرو اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته الیہ، فرائض کی پابندی کیجیے، جو آپ کی ذمہ داریاں اللہ نے لگائی ہیں ان میں کمی نہیں آنے دیجیے۔ یہ الگ بات ہے میں فیکٹری میں جاؤں، کسی جاب کو اختیار کروں، مجھے چاہتا ہے کہ یہ کمپنی ان ریٹرن مجھے دے، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میرا دائرہ کار کیا ہے،
لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد اندھوں کی طرح زندگی گزارنا تو مجھے اچھا لگتا ہے. کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھا ہوں اور کبھی مجھے یہ سوچ میرے ذہن میں آئی ہو میرے رب نے کیا کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں, کن کو میں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. کہا ذمہ داریاں جو رب نے لگائی ہیں پوری کرتے جاؤ, اللہ ذل جلال تمہیں اپنا بنا لے گا. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل, سنتوں کو معمولی نہ جانو, نوافل کو اگر وقت ہے آپ کے پاس, صحت ہے آپ کے پاس, معمولی نہ جانیے, پڑھیے. یہی نوافل ہے کہ نتیجے میں میرا رب تمہیں اپنا بنا لے گا. کثرت سے سجدے کیجیے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. الا انها قربۃ لهم. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت مسلمہ کی شہزادی کے لیے, امت محمدیہ کی بیٹی کے لیے نماز کتنا بڑا عمل ہے. کیا روکو نہیں. اگر اللہ کی نیک بندیاں اللہ کے گھر مسجد میں آتی ہیں, لیکن یاد رکھنا گھر میں اس جگہ پہ جو مزید پردے والی ہو وہاں پہ یہ عورت نماز پڑھتی ہے اور اللہ کے قریب ہوا کرتی ہے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو ان راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کا تقرب ملا کرتا ہے, یا تقرب کو یوں بول دو جن سے اللہ کسی بندے کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں, اپنا بنا لیا کرتے ہیں. الہ العالمین جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, یا اللہ انہیں حقیقت میں قربانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں یہ قربانیاں پیش کریں وہاں اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کے احترام کے ساتھ, خدمت کے ساتھ قربانیوں کو حقیقی قربانیوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرما. یقین جانیے جسے والدین کا احترام نہیں ہے, یہ جو جان بوجھ کے باہر تو بڑا احترام سے بولتے لیکن باپ سے ایسے نہیں بولتا, والدہ سے ایسے نہیں بولتا, وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے اور سوچے کچھ بھی کر لو, والدین اگر ناراض ہیں رب راضی ہونے والا نہیں ہے. اللہ ذل جلال قربانی سے پہلے ماں باپ کے لیے اپنے ضمیر کی قربانی پیش کر کے ماں باپ کے سامنے خود کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اور بھی بہت سارے کام ہیں اللہ کے تقرب کے لیے, لیکن جو الا انھا قربۃ لہم, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کی بھی بڑی تعریف کی گئی ہے. آج ہمارے پاس ایک صاحب پہنچے ہیں ہمارے مدرسے میں, یہ طالب علم بھی ہے اور اللہ کے فضل سے والد کی وفات کے بعد مدرسے کے نظام کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. انہیں مدرسے کے لیے ضرورت تھی تو یہ تشریف لائے ہیں. تمام بھائی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے. الہ العالمین قربانی کی شکل میں, صدقہ خیرات کی شکل میں ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما, جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما, جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما. ہسپتالوں میں, گھروں میں, جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما. الہ العالمین جن کے والدین داغ مفارقت دے دے, یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. ہم اگر خواہش کرتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں, الہ العالمین ان کی تربیت کے لیے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. پہلے ہم خود کو سنواریں, خود کی بھی تربیت کریں, اپنی اولادوں کے لیے بھی وہ راستے اختیار کریں اور ان کے ذہنوں میں بھی وہ بات ڈالیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے بعد صدقہ جاریہ بنے. نماز کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, صدقہ خیرات کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ
بہترین برتاؤ کے ساتھ، اور برتاؤ تو بہترین تبھی کریں گے نا جب ان کے ذہنوں میں ڈالا جائے گا دین یہ ہے، دین کی تعلیمات یہ ہے۔ الہ العالمین اولادوں کو ہمیں توفیق دے، حافظ قرآن بنا، عالم ربانی بنا، تہجد گزار بنا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو معمور ہے ظاہری طور پر ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی، عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔